شکاری خود شکار ہو گیا۔ ایک شخص کو کسی بادشاہ کے دربار میں خصوصی رتبہ حاصل تھا۔ وہ روزانہ بادشاہ کے روبرو کھڑے ہو کر بطور نصیحت کہا کرتا تھا، احسان کرنے والے کے احسان کا بدلہ دو، برے شخص سے برائی سے پیش نہ آؤ، کیونکہ برے انسان کے لیے تو خود اس کی برائی ہی کافی ہے۔ بادشاہ اس کی بہترین نصیحتوں کی وجہ سے اسے بہت محبوب رکھتا تھا۔ بادشاہ کی طرف سے دی جانے والی عزت و محبت دیکھ کر ایک درباری کو اس شخص سے حسد ہو گیا۔ ایک دن حاسد یعنی حسد کرنے والا درباری اس شخص کی عزت کے خاتمے کے لیے بادشاہ سے جھوٹ بولتے ہوئے کہنے لگا، یہ شخص آپ کے دربار میں لوگوں سے کہتا پھرتا ہے کہ بادشاہ کے منہ سے بہت بدبو آتی ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، تمہارے پاس اس کا کیا ثبوت ہے؟ اس نے عرض کی، کل اسے اپنے قریب بلا کر دیکھیے، یہ اپنی ناک پر ہاتھ رکھ لے گا۔ اگلے روز حاسد اس مقرب شخص کو یعنی بادشاہ جس سے محبت کرتا تھا اس کو اپنے گھر لے گیا اور اسے بہت سارا کچے لہسن والا سالن کھلا دیا۔ یہ مقرب شخص کھانے سے فارغ ہو کر حسب معمول دربار پہنچا اور بادشاہ کے روبرو نصیحت بیان کی۔ بادشاہ نے اسے اپنے قریب بلایا۔ اس نے اس خیال سے کہ میرے منہ کی لہسن کی بو بادشاہ تک نہ پہنچے، اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ بادشاہ کو اس کی حرکت کے باعث یقین ہو گیا کہ دوسرا درباری درست کہہ رہا تھا۔ بادشاہ نے اپنے ہاتھ سے ایک عامل یعنی سرکاری اہلکار کو خط لکھا، اس خط کے لانے والے کی فوراً گردن اڑا دو اور اس کی لاش میں بھس بھر کر ہماری طرف روانہ کرو۔ بادشاہ کی یہ عادت تھی کہ جب کسی کو انعام و اکرام دینا مقصود ہوتا تو خود اپنے ہاتھ سے لکھتا، اس کے علاوہ کوئی بھی حکم اپنے ہاتھ سے نہ لکھتا، لیکن اس مرتبہ اس نے خلاف معمول اپنے ہاتھ سے سزا کا حکم لکھ دیا۔ جب وہ مقرب آدمی خط لے کر شاہی محل سے باہر نکلا تو حاسد نے اس سے پوچھا، یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، بادشاہ نے اپنے ہاتھ سے فلاں عامل کے لیے خط لکھا تھا، یہ وہی ہے۔ حاسد نے خط لکھنے کے سابقہ طریقے پر قیاس کرتے ہوئے لالچ میں آ کر کہا، یہ خط مجھے دے دو۔ یعنی کسی کو انعام دینا ہوتا تو بادشاہ اپنے ہاتھ سے خط لکھتا، اس کے علاوہ اپنے ہاتھ سے نہ لکھتا بلکہ دوسروں سے لکھواتا، لیکن اس بار اس نے الگ کیا، یعنی اس بار انعام نہیں بلکہ سزا کا حکم اپنے ہاتھ سے لکھا۔ اس سے ہوا یہ کہ وہ جو حاسد تھا اس نے سمجھا کہ بادشاہ اس کو انعام دینے کے لیے خط لکھا ہے، اور یہ سوچ کر اس نے کہا، یہ خط مجھے دے دو۔ مقرب نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خط اس کے حوالے کر دیا۔ حاسد فوراً عامل کے پاس پہنچا اور خط اس کے ہاتھ میں دینے کے بعد انعام و اکرام طلب کیا۔ عامل نے کہا، اس میں تو خط لانے والے کے قتل کرنے کا حکم درج ہے۔ اب تو حاسد کی اوسان خطا ہو گئے، بڑے عاجزی سے بولا، یقین کرو کہ یہ خط تو کسی دوسرے شخص کے لیے لکھا گیا تھا، تم بادشاہ سے معلوم کروا لو۔ عامل نے جواب دیا، بادشاہ سلامت کے حکم میں کسی اگر مگر کی گنجائش نہیں ہوتی، یہ کہہ کر اسے قتل کروا دیا۔ دوسرے دن مقرب آدمی حسب معمول دربار میں پہنچا اور نصیحت بیان کی۔ بادشاہ نے متعجب ہو کر اپنے خط کے بارے میں پوچھا۔ اس نے کہا، وہ تو مجھ سے فلاں درباری نے لے لیا تھا۔ بادشاہ نے کہا، وہ تو تمہارے بارے میں بتاتا تھا کہ تم مجھے گندا دہن یعنی بدبودار منہ والا کہا کرتے ہو۔ مقرب شخص نے عرض کی، میں نے تو کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی۔ بادشاہ نے منہ پر ہاتھ رکھنے کی وجہ دریافت کی کہ کل جب تم مجھ سے بات کر رہے تھے تو اپنے منہ پر ہاتھ کیوں رکھا تھا؟ تو اس نے عرض کی، اس شخص نے مجھے بہت سا کچا لہسن کھلا دیا تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بدبو آپ تک پہنچے۔ بادشاہ سارا معاملہ سمجھ گیا اور اسے تاکید کی، اب تم نصیحت کرتے ہوئے روزانہ یہ بات بھی کہا کرو، انسان کی تباہی کے لیے اس
کا برا ہونا ہی کافی ہے، جیسا کہ اس حاسد کا حال ہوا۔ تو میرے پیارے دوستوں، دیکھا آپ نے حسد و لالچ کے مذموم یعنی برے جذبے نے درباری کو کیسی خطرناک اور شرمناک سازش کرنے پر تیار کیا، لیکن خود آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا کہ مصداق وہ اپنے ہی پھیلائے ہوئے جال میں پھنس کر موت کے منہ میں جا پہنچا۔ نیز اس حکایت سے یہ درس بھی ملا کہ کسی کی نعمتیں یا فضیلتیں دیکھ کر دل نہیں جلانا چاہیے، اور نہ ہی اس سے نعمتوں کے چھن جانے کی تمنا کرنی چاہیے، کیونکہ اسے یہ سب کچھ دینے والا ہمارا خالق و مالک عز و جل ہے، اور وہ بے نیاز ہے، جس کو چاہے جتنا چاہے نواز دے۔ ہم کون ہوتے ہیں اس کی تقسیم پر اعتراض یا شکوہ کرنے والے؟ اللہ تبارک و تعالی ہم تمامی کو حسد جیسی بیماری سے بچائے، آمین۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو شیئر بھی کر دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔